دیکھیں آپ 2 سال میں اگر آپ 9 مئی ہوا ہے تو پھر 8 فروری بھی تو ہوا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 9 مئی کے اوپر اٹک جائیں اور 8 فروری اگنور کر دیں. 8 فروری کو بھی تو مان کے آگے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. ابھی کل بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہوا ہے. اس کے علاوہ انریسٹ ہے پورے اس علاقے میں. پاکستان کی اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے کیونکہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ انڈر کوسچن ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 18 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, لہٰذا ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے. تحریک انصاف کو 2 سال بڑی کوشش کر لی آپ نے ختم کرنے کی, عمران خان کو ختم کرنے کی. کہا گیا کہ یہ 30 دن جیل نہیں نکال سکے گا. وہ تو کھڑے ہیں. عمران خان ختم ہو رہا ہے نہ پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی تجربے کو بار بار کرنا اس امید کے ساتھ کہ نتیجہ مختلف آئے گا, اس کو اسٹوپڈیٹی کہتے ہیں. سو یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ تجربے بدلے جائیں اور اب ایک دفعہ عوام کی طرف رجوع کر کے اور عوام کی جو آراء ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم آگے چلنے کی ایک صحیح اور کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا یہ ایک یقیناً کام ہے کہ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے اداروں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی کہ تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو وہ نہیں کرے گی جو تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں ہوا. جو بربریت اور فسطائیت کا مظاہرہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا وہ رپیٹ اس کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ ایک شیورٹی, ایک ماحول بنانا ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. آپ ان کے بغیر کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. ابھی ہم نے حکومت نے ایک بہت بڑا سیاسی بحران تھا, ایک بہت بڑا معاشی بحران تھا, انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے اور انہوں نے ایک عدالتی بحران بھی شروع کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن روک کے حکومت پاکستان کے عوام کی, پاکستان کے آئین اور قانون کی اور پاکستان کی عدلیہ کی کوئی خدمت نہیں کر رہی. آپ ایک اور جو غیر ضروری کانفلکٹ ہے, ایک غیر ضروری جو آپ کی ایک اس وقت سچویشن ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. پاکستان میں فوری طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی حقیقت ہے, کل آپ نے سوابی میں بھی دیکھ لیا کہ کس طرح کا جلسہ ہوا. لاکھوں لوگ عمران خان کے بغیر اس جلسے میں عمران خان کو ہدیہ تبریک پیش کرنے ان کے 1 سال کے اوپر جمع ہوئے. کون اور لیڈر ہے جس طرح کراؤڈ کر سکتا ہے؟ کون اور لیڈر ہے جس کے لیے لوگ نکل سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ تو ڈی چوک میں جلسہ کرنا ان کے لیے تو پرابلم نہیں نا, تو ڈی چوک میں 10,000 بندہ اکٹھا کر کے دکھا دے. اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی مکمل فارغ ہو چکی ہے سیاسی طور کے اوپر, اور اس لیے اہم ہے کہ اس سیاسی حقیقت کا ادراک کیا جائے اور تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ مل کے پاکستان میں ایک سیاسی جو ٹھہراؤ ہے وہ لایا جائے. فواد صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو آپ نے مشورہ دیا حکومت کو بطور ممبر پی ٹی آئی دیا ہے یا ایز اے نیوٹرل ہوگا؟ آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے رشتے ہوتے ہیں. آپ ایک وقت میں باپ بھی ہیں, آپ بیٹے بھی ہیں, آپ خاوند بھی ہیں. اسی طرح سے ہم ایک وقت میں پاکستان کے شہری بھی ہیں, پاکستان کے جو آئین ہے اس کو ماننے والے ایک وکیل بھی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے ورکر بھی ہیں. تو مختلف حیثیتیں ہیں. تو میرا یہ مشورہ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ہے کہ پاکستان کو ایک سیاسی ٹھہراؤ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو عمران خان سے بات کریں. پی ٹی آئی آپ کو مان رہی ہے؟ پی ٹی آئی ہی مان رہی ہے, پی ٹی آئی کیوں نہیں مان رہی؟ اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا, پرسوں مڈیالہ جیل میں تھے, خان صاحب نے اس دن بھی کہا اور رائٹرز میں جو آپ نے دیکھا ان کا آرٹیکل چھپا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فوج پہ فخر ہے, چند شخصیات کے حوالے سے ہم تنقید کرتے ہیں. اس دن بھی خان صاحب نے کہا کہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. کل ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے شاید سنی ہو, انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ برقرار ہے, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ میلٹ ڈاؤن کیسے ہوگا پھر؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان کی جو گفتگو ہے اس کا مثبت جواب دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ